الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين أخلاقنا بنور السنة والقرآن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا بالبيان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذي تليها على ضوء الكوكب الدري في السماء أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہوا کہ کافی طویل تعطل کے بعد ہم ایک مرتبہ پھر درس قرآن سورۃ الرحمن کے مبارک سلسلے کو جاری کرنے میں کامیاب ہوئے۔ مولانا رفیع اللہ صاحب کی یہ کوشش رہتی ہے کہ یہ تعطل نہ ہو، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الرحمن کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلی آیات میں مجرمین کے لیے سزا کا ذکر تھا، اور اب ان آیات میں مومنین کے لیے جزا کا ذکر ہے۔ پہلی آیات میں مجرموں کو
جہنم کی وعید سنائی گئی، اور ان آیات میں مومنین، موحدین، مخلصین کو جنت کی نوید سنائی گئی۔ پہلی آیات میں جہنم اور اس کے عذابوں کا ذکر کر کے مجرمین کو متنبہ کیا کہ تم جو کر رہے ہو اگر اس سے باز نہ آئے تو اس کا انجام یہ ہے، اور ان آیات میں جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر کر کے اہل ایمان کو، صالحین کو تسلی دی کہ تم جو کر رہے ہو اس کا انعام یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی فطرت کے عین مطابق قرآن کریم میں بیان کا اسلوب اختیار فرمایا۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو مقابلے اور ضد کے تناظر میں زیادہ سمجھتا ہے۔ جب گرمی آتی ہے تو پھر اس کو سردی کی قدر آتی ہے، اور جب سردی آتی ہے تو پھر گرمی کی قدر آتی ہے۔ بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جب بیماری آتی ہے تو پھر صحت کی قدر آتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ صحت کتنی قیمتی چیز ہے، کیونکہ اس کی ضد سے واسطہ پڑتا ہے، اس کی ضد میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہلے مجرمین کے لیے جہنم کا ذکر کیا اور پھر مومنین کے لیے جنت کا ذکر کیا، تاکہ مومن بھی پہلے جہنم والی آیات کو پڑھ کر پھر جنت والی آیات کو پڑھے تو اسے پتہ چلے کہ جنت کتنا بڑا انعام اور کتنی راحتوں کی جگہ ہے، اور کافر جنت والی آیات کو دیکھے اور پھر جہنم والی آیات کو دیکھے تو پھر اسے بھی، اس کے دل پر بھی دستک ہو کہ جنت کتنی بڑی راحتوں کا مقام ہے اور جہنم کتنی بڑی مشقتوں اور مصیبتوں کی جگہ ہے۔ اسی اسلوب کے تحت قرآن کریم میں جہاں بھی عذاب و عقاب کا ذکر آیا تو ساتھ ہی نعمتوں اور ثواب کا ذکر آیا، جہاں بھی جہنم کا ذکر ہوا ساتھ جنت کا ذکر بھی ہوا۔ اور اس اسلوب میں کہ رب العالمین نے مجرمین کے لیے، کافرین کے لیے، مشرکین کے لیے جہنم کا زجر کیا، انہیں جہنم سے ڈرایا اور جہنم کی وعیدیں سنائیں، اور مومنین کو، موحدین کو، مخلصین کو، صالحین کو جنت کی خوشخبریاں سنائیں۔ یہاں بھی یہی طرز ہے۔ اس سے پہلے رکوع کی جو آخری آیت ہے اس کے یہ کلمات ہیں، هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، یہ وہ جہنم ہے جسے مجرم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس کے مختلف عذابوں کا تذکرہ پہلی آیات میں ہو چکا، اور پھر مومنین کی بات ہے، اب مجرمین کی بات اور ان کا انجام بد یہ پہلے رکوع کی آخری آیات میں، یہ جو سورہ رحمان کا دوسرا رکوع ہے اس کی آخری آیات میں بیان ہوا۔ اب تیسرے رکوع کی پہلی آیات میں مومنین اور ان کا بہترین انجام فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص، جو صاحب ایمان، مرد ہو یا عورت، اللہ کے سامنے پیشی کے خوف سے ڈر گیا اور اس نے شقاوت و بغاوت والی زندگی کو ترک کر کے تقوی اور اطاعت والی زندگی کو اختیار کر لیا،
تو مجرمین کی جب بات ہوئی تو ایک جہنم کی بات ہوئی، لیکن مومنین کے انعام کی بات ہوئی تو رب العالمین نے فرمایا جنتان، میرے سامنے ڈرنے والوں کو ہم 2 باغ عطا فرمائیں گے، جس کو میرے خوف نے بغاوت سے روک دیا، فسق و عصیان سے روک دیا، طغیان سے روک دیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس ڈر اور خوف کے نتیجے میں اپنے نفس کی خواہشات کو دبا دیا، اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اب وہ یقین کر لے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا۔ اور یہاں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ارے اسے اتنا بڑا انعام ملے گا کہ ایک باغ نہیں، ہم 2 باغ عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں اس نے میرے لیے اپنی خواہشات کو دبا کر جذبات کی قربانی دی ہے، ہمارے پاس جب یہ بندہ آئے گا تو اپنی نعمتوں سے اس کا استقبال کر کے اس کے ذوق نظر کی تسکین کر دیں گے، اس کے ذوق کی تسکین کریں گے۔ اور میں نے جو ذوق نظر کہا یہ خطیبانہ جملہ نہیں، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، فرمایا کوئی نفس نہیں جانتا کہ ہم نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ بیان بھی وہاں ہے جہاں تہجد کا ذکر ہے، رات کے قیام کی بات ہے، فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فرمایا یہ اللہ والے جن کے پہلو رات کی تاریکیوں میں بستروں سے جدا رہتے ہیں اور رب کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کبھی قیام میں کبھی رکوع میں کبھی سجود میں نظر آتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، بلکہ وہ تو زمین کے فرش کو دیکھتے ہیں تو تب بھی معبود کو یاد کرتے ہیں، آسمان کی چھت کو دیکھتے ہیں تو تب بھی انہیں اللہ یاد آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، ہمارے پروردگار آپ نے اسے بے فائدہ نہیں بنایا، آپ کی ذات بڑی پاک ہے۔ اے قوتوں اور قدرتوں والے اللہ، ہم بھی التجا کرتے ہیں ہمیں عذاب نار سے، جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ انہی کی ایک ادا کا ذکر یہاں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اسے 2 باغ عطا فرمائیں گے۔ ڈر گیا مطلب یہ ہے کہ بغاوت چھوڑ دی،
اطاعت اختیار کر لی، توبہ کر لی، تو اس کو یہ انعام ملے گا۔ یہ آیت جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی، آپ نے صحابہ کو پڑھ کے سنائی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، ان زنا و ان سرق، اگر وہ کردار کے متعلق کوئی برائی کر چکا ہو، اخلاق کے متعلق کوئی برائی کر چکا ہو، پھر بھی اگر ڈر گیا اور توبہ کر لی تو یہ انعام ملے گا؟ تو آپ نے پھر یہ آیت تلاوت فرما دی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ انہوں نے پھر سوال کیا، ان زنا و ان سرق، یہ کردار کے متعلق بھی برائی کر چکا ہے، اخلاقاً چوری کا مرتکب بھی ہوا، پھر توبہ کی، پھر ڈرا، تو پھر بھی آپ نے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ انہوں نے تیسری بار وہی سوال دہرایا تو آپ نے فرمایا، ان راغم انف ابی دردا، اگر ابو دردہ کی ناک خاک آلود ہو جائے تب بھی اسے یہ انعام ملے گا۔ جس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور اللہ کا ڈر دل میں پیدا کر دیا، تو قرآن کی اس آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں اس کی جنت پکی ہو گئی۔ جنتان، دو باغ ہیں، اور باغ بھی ویسے نہیں کہ چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہیں، فرمایا ذواتا افنان، باغ بھی ایسے ہیں جن میں ایسے درخت ہیں شاخوں والے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جنت کے بعد بھی دہرایا اور شاخوں والے درختوں کے بعد بھی دہرایا کہ اتنے بڑے انعام والے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی اس نے تمہارے اوپر انعامات کی بارشیں برسا رکھی ہیں۔ یہاں دو دو باغ ہیں، اس میں درخت ہیں اور بڑی بڑی شاخوں والے ہیں، اور دنیا میں باغ ہو، درخت ہوں، پانی نہ ہو تو چند دنوں کے بعد پھول مرجھا جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، فیہما عینان تجریان، ہم جو باغ عطا فرمائیں گے ان میں سے ہر باغ میں دو چشمے بھی جاری کر دیے ہیں کہ وہ باغ کی بہار سلامت رہے، اس باغ کی بہار پر کبھی خزاں نہیں آئے گی۔ تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلک عقبی الذین اتقوا، فرمایا جنت میں اس کے درختوں کے سائے بھی دائمی ہوں گے، اس کے پھل بھی دائمی ہوں گے، اور یہ انجام ہے تقوی کا، یہ انجام ہے پرہیزگاری کا۔ تو یہاں فرمایا فیہما عینان تجریان، وہاں ہر باغ میں دو دو چشمے جاری ہوں گے، اور یہ چشمے جاری تب ہوتے ہیں جب یہاں چشم جاری ہوتی ہے۔ یہ عینان ہے اور یہاں پہ بھی عینان ہے۔ آنکھ کو بھی عربی میں عین کہتے ہیں، ایک اور دو کو عینان، اور کبھی وہ علم نجعل لہ عینین قرآن میں ہے۔ عینین ہو یا عینان ہو، بات تو ایک ہی ہے، وہ رفع نصبی جری حالت کا فرق ہے جو علماء جانتے ہیں۔ معنی تو دو آنکھیں ہیں، اور یہاں فیہما عینان کا معنی دو چشمے ہیں۔ تو چشمے کو بھی عربی میں عین کہتے ہیں، آنکھ کو بھی عربی میں عین کہتے ہیں، اور ہماری جو پرانی اردو ہے اس میں تو فارسی ہے، فارسی کی آمیزش ہے، فارسی میں آنکھ کو چشم کہتے ہیں، اس کو چشمہ کہتے ہیں جس سے پانی جاری ہوتا ہے، اور یہ چہرے پر اللہ نے دو چشمے لگائے ہیں، ان کو چشم کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ عین میں بھی اور چشمے اور چشم میں بھی مناسبت رکھی ہے اللہ نے، کہ یہ عینین، یہ عینین
اللہ کے خوف سے جاری ہوں گی تو اس کے نتیجے میں جنت کے چشمے جاری ہوں گے. یہ چشم جاری ہوگی رب کے خوف میں تو اس کے نتیجے میں جنت کے چشمے جاری ہوں گے. بلکہ عجیب مناسبت ہے، ان سے بھی پانی نکلتا ہے، اور جو زمین پہ آپ چشمے دیکھتے ہیں جنت میں بھی چشمے ہوں گے، ان سے بھی پانی نکلتا ہے، اور دونوں پانی پاک بھی کرتے ہیں، ٹھنڈا بھی کرتے ہیں، بجھاتے بھی ہیں. یہ جو زمین والے چشمے سے پانی نکلتا ہے اس سے انسان کا ظاہر پاک ہوتا ہے، اور یہ جو چہرے والے چشموں سے پانی نکلتا ہے نا، اس سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے. یہ جب رب کے سامنے وہ روتا ہے تو اس کا دل پاک ہو جاتا ہے. دنیا کے چشموں سے نکلنے والا پانی تیرے میرے جسم کو صاف کر دیتا ہے، کپڑے کو چمکا دیتا ہے. اس چشمے سے نکلنے والا پانی دل کا زنگ دھو کر اسے چمکا دیتا ہے. اور دنیا کے چشموں سے نکلنے والا پانی دنیا کی آگ بجھا دیتا ہے، ان چشموں سے نکلنے والا پانی جہنم کی آگ بجھا دیتا ہے. تو اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسو، من بقا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار، فرمایا جو اللہ کے خوف سے رویا اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. کاش کہ کبھی رب کے خوف میں رونا نصیب ہو. اور اس سے بھی بڑی بات ہے، جو بڑے لوگ ہیں نا، یہ تو ہم گناہگاروں کے لیے اور گزارے جیسے لوگوں کے لیے نا، ہمارے لیے کہ ہمیں اللہ کے خوف سے رونا نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے. اور جو مقربین ہیں وہ اللہ کی محبت میں روتے ہیں، ان کی تو کیا ہی بات ہے. انہی کے متعلق فرمایا 7 خوش نصیب جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے. بخاری شریف پہلی جلد میں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 خوش نصیب ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. ان میں سے میں 7 گنواؤں تو بڑی لمبی بات ہے، حدیث کے لفظ پڑھ دیتا ہوں، آخری کا ترجمہ کروں. الامام العادل وشاب نشا فی عبادت ربہ ورجل قلبه معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق اخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. یہ وہ خوش نصیب 7واں خوش نصیب ہوگا جسے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. وہ خوش نصیب ہے جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کر کے روتا ہے، جو تنہائی میں لوگوں کے سامنے رونے والے کو تو کہا جا سکتا ہے ملمساز ہے، لیکن جو خلوت و تنہائی میں رب کے سامنے روتا ہے وہ اعلیٰ درجے کا اخلاص رکھتا ہے. تنہائی میں کبھی خوف میں، کبھی ذوق میں، اور کبھی ملاقات کے شوق میں جو آنسو بہاتا ہے، رب العالمین قیامت کے دن فرمائیں گے میرے بندے بڑا رویا تھا میری ملاقات کے شوق میں، آج دھوپ بڑی شدید ہے، تو میرے عرش کے سائے میں آ جا. تو بات یہاں سے چلی کہ یہ چشم جاری ہوتی ہے تو وہ چشمے جاری ہوتے ہیں. فیہما عینان تجریان، 2 چشمے جاری ہوں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہما من کل فاکہۃ زوجان،
اور ان باغوں میں جو درختوں پر پھل لگیں گے ان پھلوں میں سے بھی ہر ایک کی 2 قسمیں اللہ عطا فرمائیں گے کہ میرے بندے کو بڑا لطیف ذوق ہے، وہ ایک طرح کے پھل دیکھ کے کہیں اکتائے نہیں، ایک طرح کا سیب ہوگا لیکن اس کی اللہ 2 قسمیں عطا فرمائیں گے، ہر بار کھائے گا تو ذائقہ بھی نیا پائے گا اور پروٹوکول سے بھی کھائے گا۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، یوں ریشم کے تکیوں کے ساتھ ٹیک لگا کر پروٹوکول کے ساتھ بیٹھیں گے اور جنت کے درختوں کی شاخیں ان کے قریب جھک کے آئیں گی کہ میرے بندے کو پھل توڑنے کے لیے جانا بھی نہ پڑے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرے بندو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ساری نعمتیں بکھری پڑی ہیں، جنت کو اللہ خود بیان کر رہا ہے اور یہ بھی ہمارے ذوق کے مطابق اور ہمارے حال میں تنزل فرما کر رب العالمین بیان کر رہے ہیں، ورنہ جنت کی حقیقت اسے تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اللہ بھیجے گا تو دیکھیں گے انشاءاللہ، ورنہ تو ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر فی قلب بشر، اس کی حقیقت کو تو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں اور کسی دل پہ اس کا کھٹکا بھی نہیں گزرا کہ اللہ نے اسے کیسا بنایا ہے۔ تو اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ بہرحال یہ ذکر جاری ہے اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ نے اگر مدد فرمائی کہ اگلے درس میں مکمل فرما دیں، مکمل کر لیں، کیونکہ تقریباً 2 سال ہونے لگے سورہ رحمان مکمل نہیں ہوئی، 2022 میں شروع کی تھی اور ابھی 2024 ہو گیا، تو کوشش کریں گے کہ آئندہ درس میں سورۃ الرحمن کی تکمیل ہو جائے اتنے ہی ٹائم میں۔ اصل میں ارادہ میرا یہ ہوتا ہے کہ زیادہ آیات پڑھوں گا، لیکن جب ادھر درس شروع ہوتا ہے تو مولانا رفیع اللہ صاحب کی شاید توجہ اتنی ہوتی ہے کہ آیت پہ آیت کھلتی چلی جاتی ہے، تو وہ پھر سورہ رحمان کی آیات تھوڑی ہوتی ہیں اور ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے رکھے اور قرآن پڑھتے پڑھاتے ہوئے یہ دنیا کی زندگی گزرے تو آخرت میں رحمت سے استقبال ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔